بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، معدہ، جگر اور بدن کی زائد گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور انتہائی لاجواب قسم کا نسخہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جس کے ایک ہی دن کے استعمال سے آپ کو واضح فرق دیکھنے کو ملے گا اور چند دن متواتر استعمال کرنے سے انشاءاللہ یہ شکایت مکمل طور پہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حرارت اور گرمی کا مناسب مقدار میں ہونا ہماری اوورآل ہیلتھ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ البتہ کبھی کبھی ہمارے غلط کھان پان کی وجہ سے اور بہت سی غلط عادات کی وجہ سے ہمارے مزاج میں گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جلندار امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً معدہ میں یا سینے میں جلن ہوتی ہے، آنکھیں جلتی ہیں، ہاتھوں پیروں میں جلن ہوتی ہے، اور سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ چھوٹا پیشاب پیلا اور جل کر آنے لگتا ہے۔ معدہ میں اگر گرمی زیادہ بڑھ جائے تو اکثر منہ میں چھالے اور آبلے نکلتے رہتے ہیں، جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاس زیادہ لگتی ہے، بار بار حلق خشک ہو جاتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے جو انتہائی بدبودار قسم کا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو جسم پر سرخ اور جلندار دانے نکلتے ہیں جو دھوپ میں یا آگ کے قریب کھڑے ہونے پر یا پھر لوگوں کے بہت زیادہ ہجوم میں شدید خارش کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی جگر، معدہ اور خون کی گرمی کی واضح علامت ہے۔ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے چہرے پر چھائیاں اور سیاہ داغ بننے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اکثر معدہ اور جگر کی گرمی کے باعث ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح مردوں میں جریان، احتلام اور مادہ کی رکت کا مسئلہ، جبکہ خواتین میں سیلان الرحم یعنی لیکوریا کا مرض، یہ تمام مسائل اکثر معدہ اور جگر کی زائد گرمی کے باعث ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں گرمی کی زیادتی کے باعث ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت پائی جاتی ہے، جس سے سر میں اکثر درد رہتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے اور طبیعت میں چڑچڑا پن پایا جاتا ہے۔ تو یہ گرمی کی زیادتی کی واضح علامات ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے بدن میں گرمی بڑھتی کیوں ہے؟ اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ تو ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہیں، مثلاً اگر موسم گرم ہے یا آپ گرم ماحول میں کام کرتے ہیں، تندور کے پاس یا چولہے کے پاس آپ کو کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو اس سے آپ کو گرمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر آپ زیادہ گرم چیزیں کھاتے ہیں، پھلوں سبزیوں کی بجائے گوشت، انڈے، مچھلی اور مرغن غذاؤں کو ہی کھانے کا شوق رکھتے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور تیز مرچ مسالے کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو معدہ اور جگر مثانہ کی گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح چائے، کافی کا زیادہ استعمال بھی اس کی بڑی وجہ ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جو صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ چائے یا کافی کا ایک بڑا سا کپ اندر معدے میں ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی کی کثرت یا پھر شراب نوشی کی کثرت بھی اس کا ایک اہم سبب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گردے ٹھیک کام نہیں کرتے، پیشاب کھل کر نہیں آتا ہے، تو ایسے میں آپ کے گردے خون میں سے ٹاکسنز کو خارج نہیں کر پاتے، خون میں فاضل مادے جمع ہونے لگتے ہیں، حدت بڑھ جاتی ہے، اور جب خون میں حدت اور گرمی بڑھتی ہے تو اس کا اثر آپ کے پورے بدن پر پڑتا ہے۔ چنانچہ اس کے علاج کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ دن بھر میں پانی کا استعمال زیادہ کیجیے تاکہ گردوں کے فعل میں تیزی آئے اور پیشاب کھل کر آنے لگے۔ ویسے بھی یہ قدرتی طریقہ علاج ہے کہ جہاں پر بھی آپ نے آگ کو بجھانا ہوتا ہے، اس کے لیے پانی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کھانے میں بھی ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن میں پانی زیادہ ہو
مثلاً کھیرا اس مقصد کے لیے بہترین چیز ہے، چنانچہ 2-3 کھیرے روز کھائیے۔ معدہ کی جلن، پیشاب کی جلن، جگر مثانہ کی گرمی سب دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ٹھنڈا دودھ استعمال کیجئے، خاص طور پہ صبح سویرے۔ نہار منہ چائے یا کافی کا استعمال کرنے کی بجائے 1 گلاس ٹھنڈا دودھ پینا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ بنا کسی دوا کے معدہ کی جلن، جگر کی گرمی، ہاتھ پاؤں کی جلن، ہائی بلڈ پریشر یا سینے کی جلن اور پیشاب کا پیلا اور جل کر آنا، ایسی تمام شکایات دور ہو جائیں گی۔ اسی دودھ میں اگر آپ سونف ملا لیا کریں تو اس کے فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ رات کو 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ سونف ملا کر بوائل کر کے رکھ دیں، صبح سویرے اسے فلٹر کر لیں اور حسب خواہش میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ سونف کو ویسے بھی اگر آپ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں تو یہ اکیلی ہی آپ کو پورا فائدہ دے سکتی ہے۔ بس 1 چمچ سونف منہ میں رکھ کر خوب اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ چباتے رہیں اور اس کا رس اندر نگلتے رہیں۔ اس میں سے نکلنے والا رس آپ کے حلق میں سے اور خوراک کی نالی میں سے جہاں جہاں سے گزرے گا، جلن اور سوزش کا خاتمہ کرتا چلا جائے گا، معدہ کی جلن کو بھی دور کرے گا، جگر کی گرمی سے نجات دلائے گا، اور منہ میں اگر چھالے نکلتے ہیں یا منہ میں سے بدبو آتی ہے تو یہ شکایت بھی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت ہی زبردست چیز ہے ساگو دانہ۔ ساگو دانہ کی کھیر دودھ میں تیار کر کے اسے اگر آپ صبح ناشتے میں کھانا شروع کر دیں تو یہ بھی معدہ اور جگر کی گرمی کا بہترین علاج ہے۔ جلن اور سوزش کو ختم کرنے میں یہ کمال کے فوائد رکھتا ہے، معدہ اور آنتوں کے السر کو دور کرتا ہے، گردوں میں یا پیشاب کی نالی میں سوزش ہو، پیشاب جل کر آتا ہو تو ایسے میں ساگو دانہ کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو چلیے اب آج کے نسخے کی طرف چلتے ہیں، جسے تیار کرنے کے لیے ایک تو آپ کو ضرورت ہوگی خشک دھنیا کی۔ دھنیا معدہ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید اثرات کا حامل ہے۔ سینے میں یا معدہ میں اگر جلن ہوتی ہے یا جگر کی گرمی کے باعث پیشاب پیلا اور جل کر آتا ہے تو ایسے میں دھنیا کا استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے گرم مزاج کے افراد کے لیے یہ ایک لاجواب تحفہ مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے 1 کپ پانی لینا ہے، اس میں 1 چمچ خشک دھنیا ڈال دیجئے۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ سونف ہے۔ سونف کو تو معدہ اور جگر مثانہ کی گرمی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے واقعی بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، خاص طور پہ جتنے بھی جلندار امراض ہیں جیسے کہ معدہ میں یا سینے میں جلن ہونا، گیس، تیزابیت، بدہضمی، اس کے علاوہ پیشاب کا جل کر آنا، آنتوں میں سوزش اور جلن وغیرہ، ایسے تمام امراض میں سونف بہت فائدہ کرتی ہے۔ تو 1 چمچ سونف بھی اس میں ملا لیجئے۔ تیسری چیز آپ نے چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی استعمال میں لانی ہے، اور اس کے لیے آپ 2 عدد سبز الائچی کو توڑ کر اس میں شامل کر لیجئے۔ سبز الائچی بھی گرمی کی زیادتی سے ہونے والے امراض میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ جگر کی گرمی، ہائی بلڈ پریشر، سینے کی جلن اور یرقان یا پیشاب پیلا آنا، ایسے امراض میں اس کا استعمال کر کے خاطر خواہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 عدد بڑی الائچی یعنی موٹی الائچی لینی ہے، اسے بھی توڑ کر اس میں شامل کیجئے اور اسے ڈھانپ کر رکھ دیجئے۔ ان ساری چیزوں کو آپ رات کے وقت بھگو کر رکھیں گے، رات بھر اسے ایسے ہی پڑا رہنے دیجئے، صبح تک ان ساری چیزوں کا اثر پوری طرح سے پانی میں آ چکا ہوگا، لہٰذا صبح سویرے اسے فلٹر کر کے نہار منہ ہی استعمال کیجئے۔ کچھ دن متواتر اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فوائد دیکھنے کو ملیں گے۔